تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم سب حضرات اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اور حضور قبلہ پیر سید پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب ان کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مرحبا کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میرے دوستو میں نے آیات طیبہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے اس میں محبت کی تمام قسموں کو بیان فرما دیا, قرار دے دیا کہ دنیا کی تمام محبتوں پر اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت غالب ہونی چاہیے. میرے دوستو محبت رسول ایمان کا لازمی حصہ ہے. محبت رسول کے بغیر ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی حدیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یہاں تک کہ اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت رکھے. دیکھیے یہ حدیث طیبہ تھی کہ ایمان اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر, چاہے وہ والدین ہو چاہے اولاد ہو کوئی بھی ہو, جب تک ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت نہ کر لو اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. اور حدیث طیبہ بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن شام فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. کننا مان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. وہو آخذ بیدی, ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور چلے جا رہے تھے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض نہ کروں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں
آقا اگر اجازت ہو تو ایک بات میں عرض کروں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. والذی لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. اب آپ اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے عرض کر رہے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. ہمیں تو یہ درس دیا جاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان سے محبت کرو، لیکن امیر المؤمنین عرض کر رہے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو کوئی جان سے زیادہ محبت کرنا آسان سی بات ہے؟ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی محبت میں جھوٹے ہیں. امام الانبیاء حضرت امام الانبیاء کے غلام حضرت امیر المؤمنین عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے. محبت ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہم منافقت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں کرتے. اور وہ صحابہ تھے، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے کہ یا رسول اللہ جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اب جان سے زیادہ محبت کیا ہوتی ہے؟ امام ابو یعلا المسند میں روایت کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت مشرکوں سے فرمائیں گے، بتوں کو بلائیں گے اور مشرکوں سے فرمائیں گے بتوں کی طرف اپنی شان اشارہ کر کے یہ تمہارے معبود تھے؟ وہ مشرک ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے جی باری تعالیٰ ہمارے معبود تھے. فرمایا تم ان سے محبت کرتے تھے؟ جی باری تعالیٰ ہم ان سے محبت کرتے تھے. اللہ رب العزت ان بتوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے اور فرمائے گا تم ان سے محبت کرتے تھے، تمہارے معبود دوزخ میں گئے ہیں، لہذا تم بھی ان کے پیچھے دوزخ میں چلا جائے. وہ سارے کافر مشرک ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ بس نہیں ادھر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی سبیل ہو سکے تو معاف کر دے. اللہ پھر فرمائے گا نہیں اب اس قوم کی معذرت قابل قبول نہیں ہے، تمہیں بھی عقل دی تھی، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم کیوں ہوئے؟ پھر سارے کے سارے انکار کر دیں گے، اپنے محبوبوں کے معشوقوں کے معبودوں کے پیچھے دوزخ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. یہ مسند ابو یعلا میں آیا حدیث. پھر آقا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مشرکو سنو، میں تمہیں دکھاتا ہوں اصل محبت کیا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں محبت کس چیز کو کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت ان میں تفسیر نے اس حدیث کو درج کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ جو مجھ سے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آ جائیں. پھر خدا سے محبت کرنے والے، خدا سے عشق کرنے والے ایک جرمٹ ایک ہجوم لوگوں کا سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ بس تجھ سے ٹوٹی پھوٹی محبت کرتے ہیں. فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری رضا اس میں ہے، چھلانگ لگا دو دوزخ میں چلے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے فَيَقْتَعِمُونَ فِي النَّارِ، وہ وجد کرتے رشک کرتے کرتے دوزخ میں چلے جائیں گے، وہ وجد کرتے رشک کرتے کرتے دوزخ میں چلے جائیں گے اور کہیں گے الہی ہماری محبت کا تو مشرب یہ ہے، ہمیں نہ جنت سے غرض نہ دوزخ سے غرض، جدھر تو راضی ہے ہم ادھر راضی ہیں. الہی ہم نے محبت پورا قصور کے کی تھی، بغاتوں محلات کے لیے نہیں کی تھی، ہم نے محبت تیرا مکھڑا تکنے کے لیے کی تھی، عشق تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری مسکراہٹ کے لیے کیا تھا. اگر تو ہمیں دوزخ میں بیچ کے راضی ہے تو ہم دوزخ میں جاتے ہیں. تو وہ پھر آقا فرمائیں گے مشرکو دیکھو
یہ ہے جان سے بھی زیادہ محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. او جنت میرے کیڑے لکھے, او جنت میرے کیڑے لکھے جتھے یار نظر نہ آوے. او جنت میرے کیڑے لکھے جتھے یار نظر نہ آوے. تے او دوزخ میری لکھ بہشتاں, او دوزخ میری لکھ بہشتاں جتھے تو آوے تھے. او دوزخ میری لکھ بہشتاں جتھے تو آوے تھے جاوے. حضرت عمر فرماتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. یا رسول اللہ, کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن آقا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر لا, تیرا ایمان کامل و اکمل نہیں ہوا. اگر تو جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو تیرا ایمان کامل و اکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کی دیر تھی, ان کے ان لفظوں نے دل کو غائل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کی دیر تھی. آقا میرے دل کی حالت بدل گئی. واللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي. آقا یا رسول اللہ اس لمحے اب آپ سے جان سے بھی زیادہ محبت بڑھ گئی. فقال له النبی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الآن یا اے عمر, اب جا کے تیرا ایمان کامل و اکمل ہوا. تو یہ صحابہ کی محبت تھی. صحابہ کا اب ادب بھی سنیے. صحابہ کا معیار محبت, معیار ادب کبھی بھی حد کے اندر نہ تھا. صحابہ ساری زندگی عمر بھر صحابہ نے حضور کے ساتھ حدیں توڑ کر محبت کی ہے, حدیں توڑ کر حضور کا ادب کیا ہے, حضور کی تعظیم کی ہے. اٹھائیے بخاری شریف کتاب الشروط کے اندر حضرت مسور بن مخرمہ کی حدیث. وہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حدیبیہ کے میدان میں کہ جا کر دیکھاؤ کہ حضور کے صحابہ کا کیا حال احوال ہے, حضور کے صحابہ کتنی تعداد میں ہیں, لشکر اسلام کتنی تعداد میں ہے, تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا ان سے جنگ کریں یا نہ کریں, تاکہ تول سکے کہ حضور کے صحابہ کے ساتھ جنگ کر سکیں کہ نہیں کر سکیں گے. حضرت عروہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ دیکھنے کے لیے آئے, جائزہ لینے کے لیے آئے کہ کیا ہم اس لشکر سے جنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. واپس جا کر کیا کہتے ہیں سنیں, واپس جا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کبھی بھی اس لشکر سے جنگ نہ کرنا. جا کر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں, اپنے لشکر سے کہتے ہیں خدا کی قسم کبھی بھی اس لشکر سے جنگ نہ کرنا. میں نے کیسر اور روم بھی دیکھے ہیں, کسرا و ایران بھی دیکھے ہیں, میں نے حبشہ کا نجاشی بھی دیکھا ہے. خدا کی قسم دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کی درباری اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی کہ اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی کیا تعظیم کرتے ہیں, تعظیم تو کرتے ہیں تو کیا تعظیم کرتے ہیں. سنیے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی حضور اپنا لعاب دان زمین پر پھینکنے لگتے تو صحابہ حضور کا لعاب دان زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, بلکہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے تھے, مل کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے. اور جب حضور کبھی وضو فرمایا کرتے, کبھی وضو کرنے لگتے اور پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے تھے. حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. جس صحابی کو حضور کے وضو کے پانی کا قطرہ نہ ملتا, جس صحابی کو حضور کے وضو کے پانی کا قطرہ نہ ملتا, وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر اپنے چہروں پہ مل لیتا تھا.
وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رگڑ کر اپنے چہروں پہ مل لیتا تھا. اور جب کبھی حضور حجامت کرواتے، خدا کی قسم صحابہ حضور کا ایک بال مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ سنبھال کے رکھ لیتے تھے. حضرت عروہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسے لشکر سے کبھی بھی جنگ نہ کرنا جو اپنے سالار کی اتنی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اپنے محبوب کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، وہ کبھی بھی لڑنے سے گریز نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لشکر سے کبھی بھی جنگ نہ کرنا. اب بتائیے کہ ایسا کرنا کہ کسی کا لعابے دار ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل لینا، یہ ادب کے اندر ہے یا ادب کے باہر ہے؟ یہ ادب سے بڑھ کر ہے. بتائیے، یہ ادب سے بڑھ کر ہے. تو پتہ کیا چلا کہ حضور کے ادب کی بھی ایک حد ہے. اور وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ تمام حدیں توڑ کر حضور کا ادب کیا جائے، تمام حدیں توڑ کر حضور سے محبت کی جائے. اور ہمیں اسلاف کیا طریقہ دیتے ہیں حضور کے ادب کا؟ سنیے. امام مالک فرماتے ہیں خلیفہ وقت ابو جعفر المنصور مسجد نبی میں آتا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی شفاعت میں روایت کیا ہے بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی سند کے ساتھ. وہ فرماتے کہ خلیفہ وقت ابو جعفر المنصور مسجد نبی میں آیا. بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، بلند آواز سے گفتگو کرنے لگا. ساتھ ہی امام مالک کھڑے تھے. امام مالک فرماتے لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ وقت یہ مسجد نبوی ہے، اس میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اب عام روٹین میں بھی مسجد میں آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر مسجد نبوی ہے. فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ وقت یہ مسجد نبوی ہے، اس میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. فرمایا فإن اللہ عز وجل ادبکم، اللہ رب العزت نے اس امت کو ادب مصطفیٰ کا درس دیا ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آوازیں خبردار اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. دیکھیے حضور کا وصال تو ہو گیا تھا، حضور کا وصال بھی ہو گیا، لیکن ادب مصطفیٰ وہی ہے جو حضور کی ظاہری حیات میں ہوا کرتا تھا. ادب مصطفیٰ وہی ہے جو حضور کی ظاہری حیات میں ہوا کرتا تھا. امام مالک فرماتے کہ جس قوم نے ادب مصطفیٰ میں اپنی آوازیں پست کر لی، اللہ رب العزت نے ان کی قرآن میں مدح فرمائی. یہ کہہ کر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازیں ادب مصطفیٰ میں پست کر لی، اللہ رب العزت نے انہی کے دلوں کو تقوی عطا کیا. قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے انہی کے دلوں کو تقوی عطا کیا. تو پتہ کیا چلا؟ گویا اگر کسی کو تقوی بھی نصیب ہوتا ہے تو تعظیم و تکریم رسالت مصطفیٰ سے حاصل ہوتا ہے. اگر کسی کو تقوی بھی نصیب ہوتا ہے تو تعظیم مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے امام الانبیاء کی بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کی مذمت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے پیارے حبیب، وہ لوگ جو آپ کی گلی میں آ کر آپ کے دروازے کے باہر آپ کو اونچی آواز سے دستک دیتے ہیں، آپ کو اونچی آواز سے بلاتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے. ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے. یہ ساری آیات امام مالک نے خلیفہ وقت ابو جعفر المنصور کے سامنے کوٹ کر دی، پیش کی. اب وہ خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا امام مالک اب دعا کا وقت ہے، مجھے بتائیے، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں دعا حضور کی قبر انور کی طرف پشت کر کے کروں یا قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اور حضور کی قبر کی طرف پشت کر کے دعا کروں، یعنی قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اور حضور کی قبر انور کی طرف پشت کر کے دعا کروں. بتائیے میں کیسے دعا کروں؟ امام مالک فرماتے لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم الى الله يوم القيامة. امام مالک فرماتے تو اس ہستی کی طرف پیٹ کر کے کیسے دعا کر سکتا ہے جو تیرا بھی وسیلہ ہے اور قیامت تک تیرے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ.
یہ امام مالک ہمیں ادب مصطفیٰ کا درس دے رہے ہیں۔ امام مالک ساری زندگی مدینہ طیبہ میں، امام مالک نے کبھی جوتے نہیں پہنے تھے، ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر کبھی بھی جوتے نہیں پہنے تھے۔ امام مالک نے ایسی زندگی گزاری، اور پھر امام مالک دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے مسجد نبی کی دیواروں کے، مسجد گلیوں کی دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے امام مالک، آپ یہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے کیوں گزرتے ہیں؟ آپ گلی کے درمیان سے کیوں نہیں گزرتے؟ سنیے امام مالک کیا فرماتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر رہتا ہے کہ میرے قدم کبھی اس جگہ پہ نہ لگ جائیں جہاں حضور کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، جہاں حضور کے قدم لگتے تھے، مجھے ڈر ہے کہ میرا قدم وہاں نہ لگ جائے۔ امام مالک ساری زندگی، جتنی زندگی انہوں نے مدینہ طیبہ میں گزاری، دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرتے تھے، اور زندگی میں ایک حج کیا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ امام مالک ایک ہی حج کیوں کیا؟ اس سے زیادہ حج بھی تو کر سکتے تھے، ایک ہی حج کیوں کیا؟ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک حج مجھ پہ فرض تھا، ایک حج مجھ پہ فرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا۔ دوسرے حج کے لیے اس لیے نہیں گیا کہ کہیں میں مدینہ سے باہر جاؤں، مدینہ کی دھرتی سے باہر جاؤں اور مجھے موت نہ آ جائے، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے موت بھی آئے تو مدینے میں آئے۔ تو یہ تھی امام مالک کی سیرت اور ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اب میں اپنی حاضری کو اختتام پذیر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جنہوں نے اتنا اہتمام کیا، اللہ رب العزت ان کی اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، واللہ علی کل شیء قدیر۔